آؤ بتاؤں تم کو یہ بات کیا ہو سکتی ہیں پیشاب بار بار آنے کی وجوہات۔ یا پیشاب کا بار بار آنا جس کو ہم فریکوینٹ یورینیشن کہتے ہیں، یا زیادہ مقدار میں آنا جس کو ہم پولی یوریا کہتے ہیں، یا تھوڑی تھوڑی مقدار میں رک رک کے آنا جس کو ہم یورینری انکانٹیننس بھی کہتے ہیں۔ تو آج میں انہی کنڈیشنز کے حوالے سے بات کروں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اچھا، پیشاب کا بار بار آنا خاص کر جو چھوٹے بچوں میں یا ینگ ایج میں تو ایز سچ یہ کوئی ہیلتھ کنڈیشن یا کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ موسٹ آف دا ٹائم اس کے پیچھے کوئی سٹریس ہو سکتا ہے، کوئی ہیبٹ ہو سکتی ہے، یا ایسے لوگوں کا بلیڈر جو ہے وہ اوور ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو ایسا یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی اور اس کے حوالے سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، پیشاب کتنی بار ہمیں پیشاب جو ہے وہ پاس آؤٹ کرنا چاہیے، کتنی بار ہمیں یورین کرنا چاہیے؟ تو عام طور پہ اگر دن کے وقت ہم 4 سے 8 مرتبہ، ایون کہ 10 مرتبہ بھی اگر ہم یورین پاس کرتے ہیں تو اٹس اے نارمل، تو یہ ایک نارمل فریکوینسی ہوتی ہے، انلیس کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی ہیلتھ کنڈیشن نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح رات کے وقت اگر 2 مرتبہ بھی کوئی شخص یورین پاس کرتا ہے تو یہ بھی نارمل ایک کنڈیشن ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے علاوہ پیشاب کی جو ہے وہ کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے؟ عام طور پہ 800 ایم ایل سے 2000 ایم ایل تک اگر کوئی شخص 24 گھنٹے میں یورین پاس کرتا ہے تو اٹس اے نارمل کوانٹٹی، بٹ اٹ کین بی لیس اور مور ڈیپینڈنگ اپون مینی فیکٹرز۔ بہت سارے فیکٹرز ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ پیشاب کی مقدار زیادہ بھی اور کم بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص 10 گلاس پانی پیتا ہے تو ظاہر ہے اس سے زیادہ پیشاب آئے گا، اور اگر کوئی شخص 1 گلاس پانی پیتا ہے یا پانی بالکل بھی نہیں پیتا تو اسے اسی حساب سے جو ہے وہ یورین پاس ہوگا اور یورین کی پروڈکشن اسی حساب سے ہوگی۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت سارے فیکٹرز پہ۔ اچھا، بعض مرتبہ اس کے پیچھے ہیلتھ کنڈیشنز بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ یورین بار بار پاس کرنے کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے، اور خاص کر یو ٹی آئیز جن یورینری ٹریکٹ انفیکشنز بعض لوگوں میں ہوتے ہیں تو ان میں بار بار فریکوینٹ یورینیشن ہوتی ہے، اور اس سے ایسوسیٹڈ اور بھی سمٹمز ہوتی ہیں، جیسے پیشاب میں جلن محسوس ہوتی ہے، درد محسوس ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا رک رک کے، یعنی یورینری انکانٹیننس ہوتی ہے ان میں۔ تو اس کو رول آؤٹ کرنا چاہیے اور اس کو پراپرلی جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو پراپرلی ٹریٹ نہیں کرتے تو ہمارے کڈنیز کو بھی جو الٹیمیٹلی اس کا ڈیمیج ہو سکتا ہے، اور اس طرح کڈنی ڈیزیز اٹ سیلف کین کاز پولی یوریا اور فریکوینٹ یورینیشن۔ اگر کسی شخص کو گردے سے متعلقہ کوئی بیماری ہے تو اس میں بھی یہ کنڈیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ڈائیبیٹکس میں بھی عام طور پہ دیکھنے کو ملتا ہے، جو شوگر کے پیشنٹس ہیں ان کو بھی فریکوینٹ یورینیشن ہوتی ہے، بار بار پیشاب کرنے کی جو ہے وہ حاجت ہوتی ہے، تو ان میں بھی یہ کنڈیشن عام طور پہ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بی پی ایچ جس کو ہم بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا کہتے ہیں، جو کہ عام طور پہ ایج ریلیٹڈ ہوتا ہے، جو ہماری عمر بڑھتی ہے تو ہمارے مردوں میں مثانے میں غدود ہوتا ہے تو اس کا سائز بڑھتا جاتا ہے، تو اس سے بھی ایسوسیٹڈ پھر یہ فریکوینٹ یورینیشن اور جو ہے یورینری انکانٹیننس کی سمٹمز آنا شروع ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ اوبیز ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، تو موٹے لوگوں میں بھی جو ہے ان کو بھی اس کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کیفینیٹڈ ڈرنکس استعمال کرتے ہیں، جیسے کوک ہے، پیپسی ہے، یا چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا کافی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ان تمام میں مشروبات میں جو ہے وہ کیفین ہوتی ہے، اور کیفین ایکٹس ایز اے ڈائی یورٹک، تو وہ ڈائی یورٹک کے طور پہ کام کرتی ہے، یعنی یہ پیشاب آور ہوتی ہے۔ اور ان ڈرنکس میں جو ہے میتھائل زینتھین نامی ایک کیمیکل بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ فریکوینٹ یورینیشن ہو سکتی ہے، پولی یوریا کے سمٹمز آ سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض فیمیلز میں جو ہے جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو اکثر فیمیلز میں ان کے پیلوک مسل جو ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان کو جو ہے بار بار پیشاب کرنے کی حاجت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بات کی، سٹریس ہو سکتا ہے، انگزائٹی ہو سکتی ہے، ایڈوانسنگ ایج ہو سکتی ہے، جو ہماری عمر بڑھتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بوڑھے لوگوں میں اکثر رات کو ان کو پیشاب بار بار کرنے کی حاجت ہوتی ہے اور ان کو اٹھ کے بار بار پیشاب کرنا پڑ سکتا ہے، تو یہ ایج ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تمام فیکٹرز ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی شخص میں جو ہے وہ فریکوینٹ یورینیشن ہو سکتی ہے، پولی یوریا کے سمٹمز جو ہے وہ آ سکتے ہیں، اور اکثر لوگوں میں جو ہے وہ بلیڈر جو ہے ان کا ایکٹیو ہو جاتا ہے زیادہ،
تو اس وجہ سے بھی جو ہے ان کو یہ پولی یوریا کے سمٹمز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی شخص میں یہ علامات آ رہی ہوں تو اسے کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اسے اس کو رول آؤٹ کرنا چاہیے۔ اگر ایسا جس کے پیچھے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ہیلتھ کنڈیشن نہیں ہے، تو کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جن میں خاص کر کیگل ایکسرسائزز جو ہیں وہ بڑی مؤثر اس میں ثابت ہوتی ہیں، جو کہ پیلوک فلور کے مسلز کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرتی ہیں۔ تو آپ اس کو سرچ کر کے جو ہے وہ کیگل ایکسرسائزز کے متعلق جو ہے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کیفینیٹڈ ڈرنکس ہیں ان کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، اور خاص کر رات کو سونے سے پہلے چائے یا کافی جو ہے وہ نہیں پینی چاہیے۔ اس سے رات کو بار بار اٹھنا پڑ سکتا ہے اور بار بار جو ہے وہ پیشاب کی حاجت ہو سکتی ہے۔ اور ویٹ کو کم کرنا چاہیے، اور ریگولر جو ہے وہ ایکسرسائز کرنی چاہیے، اور پیشاب کو جو ہے وہ جب کوئی شخص واش روم میں جاتا ہے تو اسے پوری طرح اچھی طرح جو ہے وہ اپنے مثانے کو پیشاب سے خالی کرنا چاہیے۔ اسے اپنے ذہن کو ٹینشن سے نہیں بھرنا چاہیے اور بیٹھ کر سکون سے پیشاب کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یورین پاس کرنے واش روم جاتا ہے تو باہر سے کوئی شخص جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور اس شخص کو جو ہے وہ بتا دینا چاہیے کہ زیادہ ایفیشنسی نہیں دکھانی، اور جب میں واش روم میں بیٹھا ہوں تو باہر سے کنڈی نہیں کھڑکانی۔ تو یہ آج تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو میں نے آج پولی یوریا کے حوالے سے اور پیشاب کا بار بار آنا اس حوالے سے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ امید ہے کہ اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔